كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ آیت آگے جو ہے 101 جو آیت ہے اس میں ٹو مچ سوالات بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کرتے رہتے ہیں، اس بارے میں منع کیا گیا، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ لوگ ایسے آیا کرتے تھے بلا ضرورت سوالات کرنے، اور یہ عادت عام طور پر منافقین کے اندر بہت پائی جاتی تھی تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے ضائع کیا جائے۔ اسی طرح بعض اہل کتاب یہودی خاص طور پر وہ آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے اننیسیسری غیر ضروری سوالات کیا کرتے، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ سوال وہیں پر کریں جہاں اس کی ضرورت ہو، جہاں سیکھنا سکھانا یا کریکشن یا کوئی موضوع سے متعلق کوئی چیز ضروری ہے اس کا ذکر کرنا مقصود ہو، ورنہ خواہ مخواہ ٹائم گزارنا ہے، غیر ضروری سوالات، فرضی قسم کے سوالات، یہ چیزیں جو ہے کوئی زیادہ اچھی نہیں سمجھی گئی دینی طور پر۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ آپ ٹو مچ نہ پوچھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کثرت سوال کی وجہ سے ایسے احکام نازل ہو جائیں جن پر عمل کرنا پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، بعد میں پچھتاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ آپ پوچھیں اور حکم آ جائے پھر اس پہ آپ کو افسوس کرنا پڑے۔ اب اگرچہ کہ شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، مگر اس کا پہلا جو جز ہے غیر ضروری سوالات کر کے ایک عالم دین، ایک اسکالر، اس کا وقت ضائع کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور دین کے اندر بلا ضرورت کے کریدنے کی کوشش کرنا یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہ پوچھنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن ضرورت کے مطابق۔ پھر زمانے جاہلیت کے اندر عام طور پر جانوروں کے ساتھ ایک خاص قسم کا ان کا معاملہ تھا، جس کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا آیات 103 اور اس سے آگے۔ اب اس میں یہ تھا اونٹ وغیرہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ان کا ایک خاص معاملہ تھا۔ مثلا کچھ اونٹ ایسے تھے جو کسی غیر اللہ کے نام پر، یعنی کسی خانقاہ مزار یا دربار کے نام پر جو اس زمانے میں ان کے ہاں مشہور ہوتے تھے، اس کے نام پر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب جب اس کے نام پر، اس کی نظر پر اس کو چھوڑ دیں، اس کو لے جا کر وہاں ذبح کرنے تک اس پر سواری کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا گویا کہ منع ہو گیا۔ یا اسی طرح سے بعض اوقات ایسے ہوتا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو مثلا پہلے وہاں نر پیدا ہو، پھر اس سے مادہ پیدا ہو، تو اس کا ایک اپنا تصور تھا، یا مسلسل کوئی دو نر پیدا ہو جائیں یا دو مادہ لگاتار پیدا ہو جائیں، اس کا اپنا ایک تصور تھا ان کے پاس۔ کبھی کچھ جانور ایسے ہوتے جو اپنے لیے حرام کرتے تھے کہ یہ ہم نہیں کھائیں گے بلا وجہ خود ہی، یا کبھی کچھ ایسے ہوتے کہ اس کا گوشت جو ہے عورتوں کے لیے منع ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر تھیں، خود ساختہ ان کی اپنی رسم و رواج، اس سے منع کر دیا گیا کہ شریعت سازی کا کسی کو حق نہیں ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد۔ زمانے جاہلیت کے جو توہمات، زمانے جاہلیت کی جو اس طرح کے رسم و رواج تھے جو انہوں نے اپنے لیے بنا رکھے تھے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد ان کو کس طرح سے صاف ستھرا کر دیا گیا، اس کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ہے کہ بعض لوگ جو ہے بعض جانوروں کے ساتھ نظر و نیاز کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی چوکھٹ پہ جائے گا، فلاں دربار پہ جائے گا، فلاں خانقاہ پر جائے گا، فلاں مزار پر جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی، جہاں چاہے وہ چرتا پھرے، جہاں چاہے وہ بھاگے، اس کے لیے کوئی آدمی جو ہے اس پر کوئی گویا پابندی وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ انداز زمانے جاہلیت کے مشرکین کا تھا، جو کسی نہ کسی شکل میں اس وقت بھی بعض جگہ بعض لوگوں کے اندر، چاہے وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں یا اسلام کے نام لیوا ہوں، کسی نہ کسی اعتبار سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر دین کی فہم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ذہن و دماغ کو کھلا رکھے، جب حق بات اس کے سامنے آ جائے اس کو قبول کر لے کہ یہ مسئلہ قرآن مجید سے ہے، قبول ہے، یہ مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہو رہا ہے، تسلیم ہے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے وہاں پر۔ لیکن بعض اوقات دیکھا گیا کہ بعض لوگ وہاں پر
حوالہ کیا دیتے ہیں؟ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، یہ ہمارا کسٹم ہے، یہ ہمارے خاندان کا، گاؤں کا طریقہ اور رسم و رواج ہے۔ تو کیا یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ یہ زمانے جاہلیت کا انداز تھا۔ جیسے 104 آیت میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب کبھی ان سے یہ کہا جاتا کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل فرمائی اس کو تم قبول کرو، تو کیا کرتے وہ لوگ؟ کہا کرتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں جو باپ دادا سے جو ملا ہے طریقہ بس وہ کافی ہے، مور دین انف، ہمیں یہ ریفرنسز مت دو، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ باپ دادا کا جو طریقہ ہے، بزرگوں کا جو طور طریقہ ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح کا انداز وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ مومنانہ انداز کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام پہنچے اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پھر آگے 110 اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے آگے کی جو آیات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا جا رہا ہے، کتنا اونچا ان کا مقام ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام ہم سب مسلمانوں کے لیے ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو تعلیمات دی گئیں تمام انبیاء کرام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کسی نبی کا جس کا ذکر قرآن کریم یا احادیث میں کیا گیا، توہین کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، بے ادبی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے خاص معجزات دیے گئے تھے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عطیہ الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص انعام جو انبیاء کرام کو دیا گیا۔ معجزہ یعنی میریکل، وہ جو آدمی اپنی طاقت یا اپنے ہنر سے نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام دیکھیے معجزات کو اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کیا کرتے، بلکہ فرمایا کرتے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ تو آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی جو مختلف چیزیں وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو جو پاور دیا تھا، تو وہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مثلا پرندے کا شیپ بناتے، اس میں جان پڑ جاتی۔ کیسے پڑتی جان؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میں پرندے کا شیپ بناتا ہوں تو اس میں جان میری وجہ سے پڑتی ہے، یا اللہ نے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی شفا رکھی تھی، کوڑ کی جو بیماری کے اندر جو آدمی مبتلا ہے تو کبھی اس کو ہاتھ لگا دیتے یا اس کے اوپر پھونک دیتے دم وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ یا کوئی برس کا بیمار ہوتا، اس کی وجہ سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر اگر ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے۔ حتیٰ کہ مرے ہوئے کو اگر وہ زندہ کرنا چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے اور وہ ہو جاتا۔ تو یہ چند چیزوں کا ذکر کیا گیا جو خاص معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز اور کمال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے امانت داری اور دیانت داری کا یہ مظاہرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کس طریقے سے بیان کی گئی۔ ایز اٹ از ہمارے نبی نے امت تک وہ بات پہنچائی۔ یہ نہیں فلاں نبی کی شان ہو رہی ہے تو میں کیوں بیان کروں، یہ نہیں۔ جو اللہ نے دین نازل کیا، جیسے نازل کیا ویسے ہی وہ پہنچا دیا گیا۔ اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہے میرے زور بازو سے یہ ہو رہا ہے، میرے اندر یہ دمخم اور کمال ہے کہ میں مختلف بیماروں کو اپنے اس طور پر شفا دے سکتا ہوں، مردوں کو کھڑا کر سکتا ہوں، نہ، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھ رہے ہیں تو ذرا ارد گرد کا بھی جائزہ لے کر دیکھیں۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود ساختہ طور پر دین کے پیشوا اور رہنما ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر
انداز کیا ہے ان کا؟ اپنی بڑائی، اور اپنی بڑائی بھی ایسے انداز سے، میری کرامت، میرا کمال، میرا میرا میرا، یا نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کمال، پھر بھی ہم ان کو بزرگ سمجھیں، پھر بھی ہم ان کو پہنچے ہوئے سمجھیں۔ جو آدمی اپنی طرف ان چیزوں کی نسبت کرے، یہ کرامت میری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ سب کچھ میری وجہ سے، میرا کمال ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں دھوکہ دینے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ پھر سورہ مائدہ ہی کے حوالے سے، مائدہ اصل میں کہتے ہیں دسترخوان کو، تو آیت 114 میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والوں نے لوگوں کے ڈیمانڈ پر یہ مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسا دسترخوان خوان نازل کرے جس کے اندر کھانے پینے کی انواع و اقسام کی چیزیں ہوں، جس کو دیکھ کر ہمارے لیے وہ یقین ہو جائے کہ جو آپ کی دعوت ہے وہ بالکل سچ اور درست ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ عید اور جشن کا دن ہو جائے، یعنی جو کچھ دسترخوان نازل کیا جائے اس سے ہم سیر ہو کر کھا سکیں۔ تو یہ ان کے چاہنے والوں نے کچھ مطالبہ کیا تھا، تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ دسترخوان آپ سے بنی بنائی ڈشیں نازل کر دے، مگر اس کے بعد جب کوئی معجزہ طلب کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں معجزہ جب ہو جاتا ہے، تب ان کے اوپر اس کو قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ قبول نہ کریں، دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی دین پر ایمان نہ لائیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں، تو ایسا میں عذاب دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو نشان بن جائے سب کے لیے۔ یعنی معجزہ اس کے ظہور کے لیے مذاق اور دل لگی نہیں ہے، یہ اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں ایک نشانی، اور جب نشانی پوری ہو گئی، اتمام حجت ہو گیا، پھر ایمان نہ لائے تو سخت گرفت میں آئیں گے، اس کا ان کو ذکر کیا گیا۔